اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ۔ کیسز کے سٹیجز کی بابت ہم نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے کرمنل ٹرائل کے سٹیجز کی بابت بات کی، اس کے بعد ہم نے سول مقدمات کے سٹیجز کی بابت بات کی۔ آج ہم فیملی مقدمات کے جو مراحل ہے اس کی بابت بات کریں گے۔ فیملی کیس کی ابتدا بھی سول کیسز کی طرح پلانٹ سے عرضی دعوے سے ہوتی ہے۔ اس میں جیسے ہی عرضی دعویٰ دائر ہو جاتا ہے، عدالت مدعا کو ڈیفینڈنٹ کو طلب کر لیتی ہے۔ مدعا جب نیکسٹ ڈیٹ پر عدالت میں حاضر ہو جاتا ہے تو اس کو بھی جواب دعویٰ ریٹن سٹیٹمنٹ جمع کرنے کے لیے ڈیٹ دے دی جاتی ہے۔ جب نیکسٹ ڈیٹ پہ مدعا جواب دعویٰ جمع کروا دے تو اس کے بعد ایک اگلی ڈیٹ اس کو دے دی جاتی ہے جس میں ریکنسیلیشن کی کوشش کو کورٹ کرتی ہیں مصالحت کیا۔ سیکشن 12 فیملی کورٹ ایکٹ اس بابت بہت کلیئر ہے، اس میں مصالحت کی بہت کلیئر وضاحت اس میں کی گئی ہے۔ مصالحت میں ایسے ہوتا ہے کہ دونوں فریقین کو یعنی ہسبینڈ اور وائف کو عدالت آپس میں بٹھا کر ایک ریکنسیلیشن کی اپنی کوشش کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہ ہو اور یہ معاملہ آسانی سے حل ہو جائے۔ اگر اس سٹیج پر معاملہ حل ہو گیا پھر تو ٹھیک ہے، اگر حل نہ ہوا تو عدالت جو ہے وہ کیس کو آگے شہادت کے سٹیج پہ لے جائے گی۔ لیکن اگر اس سٹیج پر خصوصاً تنسیخ نکاح کے کیسز میں، خلا کے کیسز میں اگر ریکنسیلیشن کے سٹیج پر فیمیل کہہ دے کہ میں نے خلا لینی ہے ہر صورت میں، تب اس سٹیج پر بھی عدالت جو ہے وہ بغیر کسی شہادت ریکارڈ کیے انڈر سیکشن 10 سب سیکشن 4 مسلم فیملی کورٹ ایکٹ کے تحت ان کی فیمیل کی خلا کی ڈگری جاری کر دے گی، اور حق مہر کی ادائیگی کی بابت اگر فیمیل نے وصولی کی ہو تو اس بابت تحقیق کے لیے شہادت قلم بند کی جائے گی۔ اب ہم بات کر رہے تھے ریکنسیلیشن کی۔ ریکنسیلیشن کرنے کے بعد عدالت ڈیٹ چینج کر لیتی ہے، شہادت جو ہے اس کو طلب کیا جاتا ہے۔ سیم وہی پروسیجر سول کوڈ کا کہ جو آفیشل وٹنس ہو پلینٹف سائڈ سے پہلے ان کے جو خرچ کی بابت جو ادائیگی ہے وہ کورٹ میں کرے گی۔ عدالت پھر اس کے بعد وہ آفیشل گواہان کو طلب کرتی ہے، ان کے بیانات قلم بند کیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے جس طرح سول کیسز میں قلم بند کیے جاتے ہیں۔ لیٹر آن سرکاری گواہان جب ہو جائے آفیشل وٹنسز کے بعد اورل ایویڈنس جو ہے وہ ریکارڈ کی جاتی ہے۔ جب پلانٹف کی شہادت ختم ہو جاتی ہے، کلوز ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد ڈیفینڈنٹ کے شہادت کے لیے ڈیٹ چینج کر لی جاتی ہے۔ اس میں بھی یہی طریقہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے کہ پہلے آفیشل وٹنسز کو کے بیانات قلم بند کیے جاتے ہیں، اس کے بعد جو اورل ایویڈنس ہوتی ہے ڈیفینڈنٹ کی اس کو پیش کیا جاتا ہے، ان کے بیانات قلم بند کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ بیانات بھی قلم بند ہو جائے تو اس کے بعد کورٹ ایک لاسٹ اٹیمپٹ کرتی ہے ریکنسیلیشن کی، مصالحت کی ایک لاسٹ اٹیمپٹ کرتی ہے کہ ٹرائل یہ کیس تو ختم ہو گیا ہے، ٹرائل کنکلوڈ ہو گیا ہے، اب جا کے یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ان کے مابین کوئی درمیان کا راستہ نکل آئے، کوئی راضی نامہ ہو جائے۔ اگر اس سٹیج پر بھی کورٹ ناکام رہتی ہے، فیملی کورٹ جج صاحب ناکام رہتے ہیں کوئی درمیان کا راستہ نکالنے میں، تب جا کر میرٹ پر اس پر بحث کی جاتی ہے، اور بحث کے بعد جو ہے اس پہ فائنل جو ججمنٹ ہے وہ اناؤنس کی جاتی ہے۔ تو یہ بہت آسانی سے میں نے آپ لوگوں کو وہ سٹیجز سمجھا دیے ہیں فیملی کورٹ کے کہ وہ کن کن مرحلوں سے ہو کر یہ فیملی کیس اپنے آخری انجام تک پہنچتا ہے۔ شکریہ دوستو، اللہ حافظ۔